بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے مسلمان بھائیوں، بہنوں، بیٹیوں، بزرگوں۔ آج میں نے آپ کو ایک ایسا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے کہ امام عالی مقام کی نگاہ فیض ترجمان جو ہے، وہ نگاہ جس پہ پڑتی ہے وہ پھر کس طرح جہنمی کو جنتی بناتی ہے، اور چند لمحوں میں ایک جہنم کی راستے پہ چلنے والا شخص کیسے جنتی بن جاتا ہے، اور پھر تاریخ جو ہے اس میں اس کا نام جگمگانے لگتا ہے۔ اور امام عالی مقام کے عشاق میں کہاں دشمنوں میں نام سر فہرست ہے اور کہاں عشاق میں سر فہرست سرخیل بن جاتا ہے عشاق کا۔ کوفہ کا مرد دلیر ہے، لوگ سمجھتے ہیں یہ بہت طاقتور پہلوان ہے کوفے کا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ 100 مردوں کے مقابلے میں اکیلا ہے، بعض کہتے ہیں 1000 کے مقابلے میں اکیلا ہے۔ اس کو بھیجا جاتا ہے کہ آپ نے جا کے امام عالی مقام کو گرفتار کر کے ہماری خدمت میں پیش کرنا ہے۔ یہ جاتا ہے، تفصیل ہے، راستے میں امام عالی مقام جب کوفہ کی طرف روانہ ہے تو راستے میں پھر کربلا آ جاتی ہے، وہاں پہ یہ زبردستی روک لیتا ہے، چاروں طرف سے گھیرا ڈال لیتا ہے، 1000 آدمی اس کے ساتھ ہیں۔ جب یہ دارالامارہ سے نکلتا ہے کوفہ سے، ابن زیاد نے اس کو بھیجا، اس نے کہا مجھے تم پہ فخر ہے، تم نے جا کے امام عالی مقام کو یزید کی بیعت کے لیے تیار کرنا ہے، اگر وہ تیار نہ ہو تو تم نے ان کو شہید کر کے ان کا سر میرے پاس لانا ہے۔ یہ نکلتا ہے، ابھی محل سے باہر نکلتا ہے، اور بڑا دلیر آدمی ہے، اس کی دلیری کے بڑے قصے مشہور ہیں کوفہ میں۔ ایک آواز آتی ہے محل سے نکلتے ہوئے اس کو، اور وہ آواز حاتم غیبی سے آتی ہے کہ تمہیں مبارک ہو اے جانے والے کہ تم خیر کے راستے پہ ہو، خیر کی طرف جا رہے ہو۔ یہ پیچھے مڑ کے دیکھتا ہے، کوئی چیز نظر نہیں آتی۔ یہ سوچ میں پڑ جاتا ہے کہ میں تو امام عالی مقام کو گرفتار کرنے اور شہید کرنے جا رہا ہوں، اس سے زیادہ کبھی فعل کوئی ہے نہیں، یہ خیر کا کیا ہے کہ تم خیر کے راستے پہ ہو، خیر کی طرف جا رہے ہو۔ بہرحال جب امام عالی مقام کو وہاں یہ روک لیتا ہے، اور پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ جب امام پاک سے اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے تو یہ پیاسا ہے، اس کے ساتھی پیاسے ہیں، اور تپتا صحرا ہے، عرب آپ کو پتہ ہے عراق کی گرمی ہے، تو یہ جب جاتا ہے تو ان کے لبوں کو، خشک لبوں کو دیکھ کے امام عالی مقام اپنے ساتھیوں سے فرماتے ہیں ان کو پانی پلاؤ، ان کے گھوڑوں کو بھی پانی پلاؤ، اور ان کو کھانے کے لیے بھی دو۔ تو اندر سے اس کا ضمیر جو ہے وہ اس کو کچوکے لگاتا ہے۔ پھر حور بن یزید ریاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ ابھی میدان کربلا میں پہنچ جاتے ہیں، اور ادھر سے عمر بن سعد بھی وہاں پہ پہنچ جاتا ہے، اور وہ کہتا ہے پکڑو امام عالی مقام کے مقابلے میں جاؤ، تو یہ اس کے آگے جا کہتا ہے عمر بن سعد کو کہ کیا تم واقعی نواسہ رسول کو شہید کرو گے؟ وہ کہتے ہیں اس میں شک کیا ہے، تم کیا کر رہے ہو؟ تو یہ اس کا ضمیر جو ہے کبھی یہ دائیں ہوتا ہے کبھی بائیں، اور اپنے ساتھی سے کہتا ہے، وہ کہتا ہے تمہیں کبھی اتنا پریشان نہیں دیکھا، آج حر کیا ہوا آپ کو، آپ بڑے پریشان لگ رہے ہیں۔ کہہ رہا ہے میں جنت اور دوزخ کے درمیان ڈول رہا ہوں، کبھی میں جنت کی طرف ہوتا ہوں کبھی دوزخ کی طرف، الٹیمیٹلی اس کی جو سعید روح ہے وہ اور زندہ ضمیر فیصلہ کرتا ہے، اور یہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا امام عالی مقام کی طرف آ جاتا ہے، اور جب ان کی طرف آتا ہے تو ادب سے یہ شو کرنے کے لیے کہ میں حملہ آور ہو کے نہیں آ رہا، میں سر لینے والا آج سر قدموں میں ڈھیر کرنے آ رہا ہوں اپنا سر۔ یہ اس طرح جیسے میں نے ہاتھ رکھے ہیں اپنی گردن کے پیچھے، دونوں اپنے ہاتھ یوں جیسے قیدیوں کو پکڑتے ہیں، یہ جاتا ہے سیدھا جا کے امام حسین علیہ السلام کے قدمین پاک میں گر جاتا ہے، اور کہتا ہے مجھے ایک بات کا امام پاک جواب دیں، کیا میری بخشش ہو سکتی ہے؟ امام عالی مقام جو ہیں وہ پھر وہی منظر یاد آتا ہے۔ ایک وقت وہ بھی تھا کہ مکہ مکرمہ فتح ہوتا ہے، اور تاریخ کی نگاہوں نے یہ دیکھا اور چشم فلک نے دیکھا کہ جس واشی حبشی نے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا اس کو بھی معافی مل رہی ہے، جس نے سیدہ زینب بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تھا وہ نیزہ مارا تھا، تیر مارا تھا، اس کو بھی معافی مل رہی ہے۔ تاریخ نے دیکھا کہ ہند کو معافی مل رہی ہے، جس نے امام حضرت سید الشہداء امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا، ابو سفیان کے گھر کو دارالامن قرار دیا جا رہا ہے، اور پھر اکرمہ بن ابو جہل کو چادر عطا دی جا رہی ہے، کعب بن زہیر جو خلاف لکھتا تھا اس کو چادر رحمت عطا کی جا رہی ہے، اور اسی طرح عثمان بن طلحہ جس نے ہجرت کی رات کو کنجی نہیں دی اس کو معافی۔ یہ جو دامن اف ہے رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا، یہ وہی جو رحمت کا پرتو ہے، یہ رحمت کا جو حصہ ہے، ایسے نہیں فرمایا حسین و منی، یہ تو وجود مصطفیٰ کا حصہ تھے نا یہ لوگ۔
تو امام علی مقام کہتے ہیں کہ ہاں میں نے تمہیں معاف کیا اور تم میری بخشش ہو جائے گی، کہتے ہیں میرے لیے دعا فرمائیں۔ آپ نے دعا فرمائی اور پھر ہر نکلتا ہے یزیدی فوج کے مقابلے میں، ساتھ اس کا بھائی ہے، ساتھ اس کا بیٹا ہے، ساتھ اس کا غلام ہے، اور تینوں جا کے اس بے جگری سے لڑتے ہیں کہ سینکڑوں جو یزیدی ہیں ان کو جہنم رسید کر دیتے ہیں۔ اور امام علی مقام جب جاتے ہیں، اس کے گردن کٹ چکی ہوتی ہے، اس کے پسینے سے خون، اس کے پیشانی سے خون نکل رہا ہے۔ امام علی مقام اپنے رومال مبارک سے اس کا خون صاف کرتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں، الہی اس کو بلند مقام نصیب فرما، اس کو جنت نصیب فرما، اور وہ جنت کو سدھار جاتا ہے۔ یہ ہے ایک لمحے کے اندر جو ہے وہ تقدیر کیا فیصلے کرتی ہے۔ اور یہ جو معافی کا معاملہ ہے وہ یاد آتا ہے، حفیظ جنتی نے کہا تھا، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں، اور سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ اور دوسرا آج واقعہ میں نے آپ کو جو سنانا ہے وہ اس خاتون کا ہے، اس عظیم خاتون کا، تاریخ عالم کی جو سب سے بہادر خاتون ہے، اس کے لخت جگر جو ہیں آج ان کا واقعہ بھی میں نے آپ کو سنانا ہے۔ یہ خاتون کون تھی؟ یہ خاتون وہ تھی جن کے بارے میں علامہ اقبال نے فرمایا تھا، حدیث عشق دو بابست کربلا و دمشق، یک حسین رقم کر دو دیگر زینب۔ یہ سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ہیں، یہ سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا اور سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کی جو ہے نور نظر ہیں۔ یہ دنیا کی بہادر خاتون ہے، اگر پوری دنیا کی آپ تاریخ پڑھیں تو ان سے زیادہ بہادر، ان سے زیادہ وفا اور سخا کی کوئی خاتون آپ کو نظر نہیں آئے گی۔ وہ خاتون جس نے اپنے بھائی پہ اپنے دو بیٹے اون محمد قربان کر دیے، میدان کربلا ہے، امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کے صاحبزادے، وہ کیا خوبصورت حسین علی اکبر شہید ہو گئے ہیں۔ ایک لمحے کے اندر امام پاک کی جو سیاہ ریش مبارک تھی وہ سفید ہو جاتی ہے، غم سے آپ کی جو ہے کمر ٹوٹ جاتی ہے، کہتے ہیں کہ میری کمر ٹوٹ گئی۔ اس حال میں دونوں یہ نونہال جو ہیں یہ شہزادے جاتے ہیں اون محمد اور کہتے ہیں ماموں جان، ہمارا بھائی آپ کا صاحبزادہ دنیا سے چلا گیا جنت میں، ہمیں اجازت ہے ہم یزیدیوں کا مقابلہ کریں۔ امام علی مقام صاف انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں میں کیسے گوارہ کر لوں، میں اپنی بہن کی گود اجڑتی کیسے دیکھوں۔ دونوں اپنی والدہ کی خدمت میں آتے ہیں اور سیدہ زینب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اماں جان ہمیں ماموں جان سے اجازت لے دیجیے۔ سیدہ پاک امام علی مقام کے پاس جاتی ہیں، جا کے کہتے ہیں بھائی تمہارا گھر لٹ گیا، تمہارا شہزادہ شہید ہو گیا، لیکن تم تک دشمن پہنچنے سے پہلے یہ میں نے 2 پال پوس کے جوان کیے ہیں۔ یہ نوجوانوں کا میں بتا دوں، اون محمد وہ ہیں 1 لاکھ درہم روزانہ ان کے گھر میں خرچ ہوتا تھا، غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے، اور خود شہزادوں کی زندگی تھی ان کی۔ یہ مدینہ کے متمول ترین عبداللہ بن جعفر کے لاڑلے شہزادے تھے، اور آپ اندازہ کریں ان کے دادا جان جو تھے وہ اصحاب کاف جو تھے، اصحاب صفہ جو تھے ان کے کفیل تھے۔ اصحاب صفہ کو روز اعلیٰ کھانے کھلاتے تھے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ یہ وہ گھرانہ ہے۔ ناز و نام میں پلے ہوئے بچے جو ہیں، والدہ ان کو کہتی ہے کہ ٹھیک ہے جاؤ، میری جو حسرت ہے کہ میرے بھائی کے اوپر اپنے جا کے قربان ہو جاؤ۔ تو امام علی مقام سے سب سے پہلے محمد جو ہیں وہ اجازت لیتے ہیں، اور وہ جب میدان میں جاتے ہیں تو آپ حیران ہوں گے 10 یزیدی جو بڑے طاقتور تھے ان کو یہ نونہال جو ہے اہل بیت کا گھرانے کا یہ جاتا ہے، ان کو جہنم رسید کرتا ہے، ان کو قتل کر دیتا ہے، اور اس کے بعد ایک پورا گروہ جو ہے وہ ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ چونکہ عمر بن سعد کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ یہ کس گھرانے کے ہیں، یہ علی المرتضیٰ شیر خدا کا گھرانہ ہے، یہ جعفر طیار کے جو ہیں پوتے ہیں، تمہیں نہیں پتہ، جنہوں نے اپنے بازو کٹا لیے اور وہ اسلام کا جھنڈا نہیں گرنے دیا تھا، لہٰذا ان کو شہید کر دیا جاتا ہے۔ سیدہ زینب سلام اللہ علیہ پاس جاتی ہیں ان کے لاش کے، اور لاشے کے پاس جا کہتے ہیں کہ میرا بیٹا تو نے میرا دل راضی کر دیا، قیامت کے دن مجھے اور تمام اہل بنی ہاشم جو ہیں ان کو آپ پر فخر ہوگا، اور میں نے تمہیں غیرت مند ماں کا دودھ پی کے
تم نے اس دودھ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں اور درجے بلند کرے، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں تم ان کے پاس چلے جاؤ، اور تم نے دین حق کے لیے اتنی بڑی قربانی دی ہے۔ اتنی دیر میں دوسرا جو ہیں اون بن عبداللہ بن جعفر، یہ اپنی والدہ سے اجازت لیتے ہیں۔ ماں بہت بڑے دل پہ میں کہوں گا کہ کیا ہوگا، ایک پہاڑ اوپر دل کے آ گیا ہوگا، اس حالت میں اس بیٹے کو بھی اجازت دیتے ہیں۔ یہ بیٹا جا کے تلوار کے کیسے جوہر دکھاتا ہے۔ 3 یزیدی گھوڑ سوار آتے ہیں، وہ گھوڑوں پہ ہے، یہ پیدل ہے، اور جا کے ان کی گردنیں اتار دیتا ہے، اور اس کے بعد 18 پیادے آگے آتے ہیں، 18 کے 18 کی گردنیں اتار دیتا ہے۔ اس کے بعد پھر وہی سینکڑوں اس پہ حملہ کرتے ہیں اور ان کو بھی شہید کر دیتے ہیں۔ سیدہ زینب قربان جائیں یوں ہاتھ اٹھاتی ہیں بارگاہ الہ میں، کہتی ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے میرے صاحبزادوں کی قربانی جو ہے وہ قبول فرمائی۔ کسی نے بڑا اچھی بات کہی تھی، وہ جو زینب کے گلشن کے 2 پھول تھے، دین پر جان لٹا کر گئے خلد کو، ان کے خون سے گلستان ایسے کھلے، دھرتی کربل کی رشک ارم ہو گئی، اور پھر رشک ارم کر کے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، آج یزید کو 14 صدیاں لوگ لعنتی بھیج رہے ہیں، اور اہل بیت اطہار کے یہ شہداء جو ہیں ان پہ رحمت اللہ کی بھی برس رہی ہے، لوگ بھی ان پہ سلام بھیج رہے ہیں، صبح و شام یہ لوگوں کے دلوں میں بس رہے ہیں۔ آج 14 صدیاں بعد بھی آپ دیکھیے ان کے اسماء گرامی آتے ہیں، ہمارے سب کے سر اہل ایمان کے ادب سے جھک جاتے ہیں، اور اہل ایمان کے نہیں، میرا یہ دعویٰ ہے دنیا کے دیگر مذاہب کے لوگ بھی جب امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کا اس میں گرامی سنتے ہیں، سیدہ زینب کی پاک بازی کا واقعہ سنتے ہیں، سب کی گردنیں جھک جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اہل بیت اطہار کی محبت اور ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کو سلامت رکھے، اور وہ ظالم اور وہ بددیانت لوگ جو مسجدوں کی بے حرمتی کر رہے ہیں، ان کے ساتھی، اللہ ان کو اہل بیت اطہار کے صدقے تباہ و برباد فرمائے، اور ان یزیدیوں کو تباہ و برباد فرمائے، ان کا حشر یزید کے ساتھ ہو۔ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ نعرہ ہم نے لگاتے رہنا ہے، جن کا باپ ایک اور ماں نیک ہوتی ہے وہ یہ نعرہ لگاتے بھی ہیں، خوش بھی ہوتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔